آخری چیز آتی ہے جو سب چیزوں پر زیادہ فوقیت رکھتی اور تمام باتوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے. اگر وہ ہے، چاہے گناہ نہ ہو، چاہے شرائط پوری ہوں، اس کے باوجود بھی اگر یہ چیز ہے، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی. اور وہ ہے مصلحت و حکمت پروردگار. اگر اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، یہ دعا میں نے قبول نہیں کرنی، اس لیے نہیں معاذ اللہ خدا کوئی ڈکٹیٹر ہے، اس لیے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے، اس لیے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے، لہٰذا میں یہ دعا قبول نہیں کروں گا. جو چاہے آپ کر لیجئے، یہ دعا قبول نہیں ہوگی. یہاں تو مجھے مثال دینا پڑے گی. ایک بچہ معصوم ہے، چھوٹا سا ہے، اور اس نے سانپ کو دیکھا، سانپ اسے پسند آ گیا. کبھی ماں کے دامن کو پکڑ رہا ہے، کبھی باپ کے دامن کو پکڑ رہا ہے کہ اے ماں باپ مجھے یہ سانپ چاہیے، مجھے اس سے کھیلنا. کیا کریں گے؟ والدین ذرا سی بھی حکمت رکھنے والے ہوں، کتنا ہی روئے، کتنا ہی شور مچائے، والدین اس کو یہ سانپ نہیں دیں گے. اس لیے کہ توجہ کیجئے گا، والدین جانتے ہیں یہ بچہ ہے، یہ کم عقل ہے، یہ ظاہر کو دیکھ کر خوش ہو گیا ہے، اسے ظاہری چیزیں، ظاہری رنگ و روشنی جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے. اسے نہیں پتا کہ اگر یہ سانپ ہم نے دے دیا تو یہ سانپ اس کو ڈسے گا، اس کو اسی وقت ہلاک کر دے گا. تو اب دیکھیے وہ بچہ معصوم بھی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بچہ اپنے کرنے کا کام بھی کر رہا ہے، وہ بچہ فریاد بھی کر رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے. والدین نہیں دیں گے. بس ان والدین کے مقابلے میں خدا ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ با حکمت ہے. بندہ مانگتا ہے پروردگارہ دے دے، پیسہ دے دے، فلاں جگہ چلا جاؤں، فلاں ملک میں چلا جاؤں، اس نوکری، یہ نوکری مل جائے، اس گھر میں چلا جاؤں، اس گھر میں نہیں پوری ہوگی بات. اس لیے کہ خدا جانتا ہے تمہاری ہلاکت و بربادی ہوگی تو یہیں پر آ کر ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم دعا کرنا چھوڑ دیں؟ بس اینڈ کر رہا ہوں میں. اس کا مطلب یہ کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، دعا کرنا مت چھوڑیے. اس لیے کہ ایک اور پوائنٹ حکمت کا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی. ابھی تو حکمت کا منظر میں یہ بیان کر رہا ہوں نا کہ یہ دعا قبول ہونا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن بعض اوقات خدا اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو یہ چیز دی جائے، دعا مانگ رہا ہے، شرائط پوری کر دی، اس کو دے دو. لیکن اسی حکمت کا تقاضا یہ ہے ابھی نہیں، کچھ سال کے بعد. جناب موسیٰ نے دعا مانگی، پروردگارہ فرعون تیری مخلوق کو تنگ کر رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، اس سے نجات دلا. خدا نے کہا نبی کی دعا ہے، معصوم نبی کی دعا ہے. خدا نے فرمایا میں عنقریب اس پر عذاب نازل کروں گا، میں عنقریب اس کو تباہ کروں گا. موسیٰ نے جو دعا مانگی اور فرعون جو عذاب کا شکار ہوا، درمیان میں 40 سال لگے. تو بعض اوقات خدا کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ میں اگر تمہیں ابھی پیسہ دے دوں گا تو تمہاری بچیوں کے سر پر چادریں ہیں نا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو تمہیں عزاداری بہت اچھی لگتی ہے نا، جب تمہارے شوشے بڑھیں گے، جب تمہارے نخرے بڑھیں گے تو نیاز لینا تمہیں انسلٹ محسوس ہوگا. میں تمہاری ظرفیت بڑھانے کا انتظار، تمہاری ظرفیت بڑھ جائے گی. اور پھر سپوز، آخری جملہ بس، سپوز کہ کوئی دعا بھی قبول نہ ہو، حکمت پروردگار کی یہ کہ یہ دعا قبول ہی نہیں ہونی قیامت تک، پھر بھی مانگنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب یہ مومن پہنچے گا، ایک مومن پہنچے گا، اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا، وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، ایک مرتبہ شوق ہو جائے گا، کہے گا پروردگارہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں لگتا. اس لیے کہ ٹھیک ہے میں نے کوئی بہت بڑی نیکیاں نہیں کی، چھوٹی موٹی نیکیاں کی ہیں، یہ تو بہت کچھ لکھا ہوا. پروردگارہ اس میں تو نے لکھا ہے کہ میں نے کتنے حج کیے، میں نے کتنی زیارتیں کی. خداوندہ تو نے لکھا ہوا ہے کتنے ہی یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کی، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. خداوند عالم، حج کا شوق تھا، زیارت کا شوق تھا، لیکن ایک مرتبہ حج کرنے کی توفیق ہوئی، ایک مرتبہ زیارت پر جانے کی توفیق ہوئی. یہاں تو کتنے حج، کتنے عمرے، کتنی زیارتیں لکھی ہیں کہ ان زیارتوں کا ثواب تجھے دیا گیا. اور خداوندہ اتنا پیسہ تھا ہی نہیں کہ میرے بچوں کے لیے پورا ہو جائے، تو نے لکھا ہے بیواؤں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی.
اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا آفس تو نہیں ہے کہ اس کی فائل ادھر آ گئی اس کی فائل ادھر چلی گئی، یہ تو خداوند عالم کی بارگاہ ہے۔ تو پروردگارہ یہ کیا معاملہ ہے؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی جانب سے جواب آئے گا، میرے بندے پریشان نہ ہو، یہ تیرا ہی نامہ اعمال ہے، اور یہ جو ساری نیکیاں ہیں یہ تیری نیکیاں ہیں۔ پروردگارہ کیسے؟ کہ ایسے دنیا میں جو تو مجھ سے دعائیں مانگتا رہتا تھا اور وہ دعائیں جو تیرے ہی نفع میں قبول نہیں کرتا تھا، میں تیرا عادل پروردگار ہوں، میں نے ان دعاؤں کو کہیں حج سے بدلا، کہیں زیارت کے ثواب سے بدلا، کہیں بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کے ثواب سے بدلا۔ بس روایت کا جملہ یہ ہے جس وقت وہ مومن یہ سنے گا اور اس موقع پر وہ مومن کہے گا پروردگارہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔